براہ راست آپ کو کراچی لے چلیں گے. صدر مملکت اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. 7 سال سے میں اسٹینڈنگ اوویشن دے رہا ہوں. ادیب اعجاز صاحب، کرن، سلمان صاحب، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میرے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ میں یہاں آپ کی کانفرنس کے لیے یہاں پر کھڑا ہوں اور پورا پارٹیسپیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں جس انداز سے بھی ہو سکے. جو چیزیں یہاں پر جن کا ذکر ہوا اس کے اندر سب سے پہلے اصطلاح کا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب ہم نے ڈسیبلڈ کا لفظ استعمال کیا تو لوگوں نے کہا نہیں ڈیفرنٹلی ایبلڈ ہیں. اچھا، پھر میں نے جب یونائٹڈ نیشنز کے اور دنیا کے سارے کاغذات دیکھے تو سارے قوانین ڈسیبلڈ کے اعتبار سے ہیں. تو یہ جو لوگوں کی سکلز سے تعلق ہے اس بات کا، تو میں اس چیز کو نکال دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ہے سیمینٹکس. اور جب بھی ہم قانون کی بات کرتے ہیں اور ڈائریکشنز کی بات کرتے ہیں تو یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. تو جب معاشرہ کسی چیز کو عام فہم الفاظ سے جوڑنے لگے تو پھر ہماری خواہش بھی یہ ہے کہ ہم اس بات کا بھی ذکر کریں یہ لوگ ڈیفرنٹلی ایبلڈ ہیں، مگر قانون سازی کے اندر کبھی کبھی ان اصطلاحات کا ذکر بیچ میں ہو جائے تو اس میں برا مت مانیے گا، کیونکہ میں دونوں کو ملی جلی اصطلاحات کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا. دراصل انسان کو یہ غلط فہمی ہے کہ بہت کچھ دیکھتا ہے اور بہت کچھ جانتا ہے اور بہت کچھ سنتا ہے. حالانکہ اگر کائنات کے اسپیکٹرمز، کمیونیکیشن اسپیکٹرمز کو ہی دیکھیں تو انسان کی جو سماعت ہے، جو دیکھنے کی طاقت ہے، وہ محدود ہے ایک اسپیکٹرم کے اندر جس کو ہم ویژول اسپیکٹرم کہتے ہیں. بس باقی سارے اسپیکٹرمز کے اندر وہ دیکھ نہیں سکتا، مگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوگی کہیں نہ کہیں کچھ کائناتوں کے اندر ان اسپیکٹرمز کو دیکھتے ہیں. اسی کائنات کے اندر بھی، اسی دنیا کے اندر بھی چمگادڑیں ہیں جو الٹراسونک ساؤنڈز کو اپریشیٹ کر سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر یہ تو انسان کا جو اسپیکٹرم ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہے، اور اس کے اوپر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہمیں بہت کچھ دکھاتا ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں دوسرے اسپیکٹرمز کی کیا ویلیو ہو. یہ بھی دوسری غلط فہمی ہے کہ جی انسانیت کی جان جو ہے وہ آکسیجن کے ساتھ ہے، کاربن اور ہائیڈروجن کے ساتھ ہے. اور اس غلط فہمی کو تو دور جب ہوا معاملہ جب یہ ڈیپ سب میرینز گئیں اور انہوں نے دیکھا کہ نیچے جہاں آکسیجن بھی نہیں ہے اور وہ کمبینیشن بھی نہیں ہے، اس میں ہائیڈروجن سلفائڈ جو زمین کے اندر سے نکل رہا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ٹیوب ورمز کی زندگی ڈال دی. تو آکسیجن اور ہائیڈروجن ان سب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کے اوپر ہے کہ کون کس چیز سے اپنی جان کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مخلوقات پیدا کی ہیں، کچھ کا ہمیں پتہ ہے کچھ کا ہمیں پتہ نہیں. اس کی اتنی چھوٹی سی مخلوق جو ہے کووڈ وائرس جو ہے اس نے بھی انسان کو ہلا کر رکھ دیا. تو ساری غلط فہمی آپ نے ذہنوں سے نکال دیجیے کہ کون ایبلڈ ہے کون ڈس ایبلڈ ہے. کووڈ وائرس از مچ مور ایبلڈ. اچھا جی، اس بات کو کہنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایکٹیو پارٹیسپیشن ہمارا زندگی میں رہا ہوگا وہ بھی رہا جو سمبولکلی اس کمیونٹی کے ساتھ جو وابستگی شروع ہوئی. ایک کا ذکر زیغم صاحب نے کیا. مجھے یاد ہے کہ جب ہم سیاسی اعتبار سے دھرنا کر رہے تھے تو ایک چیز کی ذمہ داری مجھے دی گئی اور زیغم صاحب کے ساتھ مل کر ہم نے پورا کیا کہ ایک دن جب ہمارے پاس 128 دن ہم بیٹھے رہے، 26 دن کہیں بیٹھے رہے، تو تقریریں بھی ختم ہو جاتی ہیں، خیالات بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو اس کے اندر ہم نے یہ ایشو پک کیا کہ جو ڈپرائیوڈ سیگمنٹ ہے معاشرے کا ان کو اٹھایا جائے. تو ایک دن ہم نے عورتوں کا دن منایا، ایک دن مائنورٹیز کا بنایا، ایک دن ڈسیبلڈ کا بھی بنایا. اور محترم عمران خان صاحب پرائم منسٹر کا یہ جذبات تھے کہ زندگی کے خوبصورت ترین دنوں کے اندر وہ دن تھا جو ہم نے اس کمیونٹی کے ساتھ گزارا. پھر اس کے بعد جب ہم پریسیڈنسی میں پہنچے تو پہلا رمضان ہم نے اس کو اپنے لیے یہ آئسولیٹ کیا کہ بڑوں کی دعوتیں ایسی محفلوں میں ہوتی رہتی ہیں، تو ہم نے 5 افطار کی. اس کے اندر یتامیٰ کے ساتھ ایک افطار کی، ڈیفرنٹلی ایبلڈ لوگوں کے ساتھ ایک افطار کی، تھیلیسیمیا والوں کے ساتھ افطار کی. یہ 2019 کے اندر. 2020 کووڈ کا شکار ہو گیا، مگر یہ کہ یہ جو انٹریکشن ہے اس سے جو امکانات ہیں وہ بھی ذہن میں آتے ہیں
اور ان کو پش کرنے کا انداز بھی آتا ہے۔ اچھا، اب اس کے کوئی اسٹیٹسٹکس اور فگرز، کوئی بھی کام آدمی کرنے نکلے تو یہ جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ اگر کوئی بیماری کا علاج کرنے جائے، کہ سڑک بنانے جائے، تو بھی اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنے لوگ اس کو استعمال کریں گے۔ تو جب پاکستان کے اندر اس مرتبہ جو سینسس ہوا، اس کے اندر یہ کالم نکال دیا گیا جس کے اندر ڈیفرنٹلی ایبلڈ لوگوں کا سینسس میں شمار ہو جاتا۔ اچھا، سینسس کیوں ضروری ہوتا ہے؟ سینسس اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ مجھے پتہ تو چلے، سرکار کو پتہ تو چلے کہ کتنے لوگ ہیں، کتنا کام اس میں کرنا ہے، اور ساری ہماری جو سیاست ہے اور ساری بیوروکریسی ہے اور ساری گورننس ہے وہ اسی اعتبار سے چلتی ہے، کس جگہ پر کس چیز کی ضرورت ہے۔ کہیں پانی کی قلت ہے تو وہاں پانی جانا چاہیے، تو وہ نمبرز آف پیپلز کے اعتبار سے یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 لوگ ایک گاؤں کے اندر ہیں اور 50 ارب کی آپ پانی کی ایک وہاں پہ نہر لے جائیں ہیں، مگر جہاں پر کوئی 1 کروڑ لوگ موجود ہوں یا 50 لاکھ ہوں، وہاں 50 ارب کی نہر کا بھی جسٹیفیکیشن بنتا ہے۔ تو جو ڈیفرنٹلی ایبلڈ اسٹیٹسٹکس ہیں وہ ہے نہیں، بڑا ڈرا بیک۔ دنیا میں کیا کہتی ہے؟ دنیا یہ کہتی ہے کہ ڈیفرنٹلی ایبلڈ لوگ جو ہیں تقریباً ہر معاشرے میں 15% کے قریب ہوں گے، ہر معاشرے میں 15%۔ پاکستان کے اندر ایک WHO کے ساتھ یا یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کر ایک سروے کیا گیا اٹک کا اور نصیر آباد کا، اور ان سرویز کے اندر بھی 14.5% یا 15% ڈیفرنٹلی ایبلڈ لوگ آئے۔ لوگوں کو تو نہیں پتہ، یہ ہمارے پلانرز کو تو نہیں پتہ، یہ ہمارے ہاں گفتگو پارلیمنٹ میں تو یہ نہیں ہوتی کیونکہ فگرز نہیں ہیں۔ لہٰذا احساس ایک سروے کر رہا ہے، اور ثانیہ نشتر صاحبہ کا میرے ساتھ وعدہ ہے، پہلے ہم امید کر رہے تھے کہ مارچ تک وہ آ جائے گا۔ ایک ڈیپ سروے ہے جس کے اندر فگر سارے پاکستان کے مل جائیں گے، تو وہ اس کی بنیاد پر پلاننگ، اس کی بنیاد پر ریسورسز کی ایلوکیشن کی ہم بات سرکار ریاست کے ساتھ کر سکتے ہیں، کیونکہ اتنے لوگ ہیں۔ اچھا، ان 15% کو اب آپ تھوڑا سا الگ الگ بھی کر لیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو میرے اور آپ کے بزرگ، ہم نے تو ہر گھر میں یہ ڈیفرنٹلی ایبلڈ اور ڈسیبلٹی تو دیکھی ہے، ہر گھر میں دیکھی ہے۔ میرے والد صاحب بھی کچھ وقت کے لیے وہیل چیئر پہ گئے، میرے رشتہ دار، میری رشتے کے نانا آخری 2-4 سال بغیر بینائی کے گزارے۔ تو یہ بھی ایک پرسنٹیج ہے، اس کو بھی اگر آپ الگ کر لیں تو پھر بھی مجھے یقین ہے کہ ہر معاشرے میں تقریباً 10% ایسے ڈیفرنٹلی ایبلڈ لوگ ہوتے ہیں جو اس بڑھاپے کی اور عمر کی ڈسیبلٹی کو آپ الگ کر کے بھی دیکھیں۔ اچھا، اب میرے لیے پھر بڑا مسئلہ ہے، یعنی اب میں آپ کو اس منطق سے اس وجہ سے لا رہا ہوں کہ مسئلہ کتنا گھمبیر ہے اور کتنا بڑا ہے۔ یعنی اگر پاکستان کی 20 کروڑ کی آبادی ہے تو 2 کروڑ لوگ ڈیفرنٹلی ایبلڈ ہیں، یعنی 10% کے اعتبار سے چلیے، اگر 7% کے اعتبار سے چلیے تو 1 کروڑ 40 لاکھ کے قریب ڈیفرنٹلی ایبلڈ ہیں۔ تو دیز آر ہیوج فگرز۔ اور کیوں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک صوبے کے اندر جب میں بات کرنے گیا، میں اور سمینہ الوی، یہ مسلسل پرامپٹ کرتی رہتی ہیں، مجھے ساری پریسیڈنسی جو ہے وہ ان کے وہ اس میں جا رہی ہے پرائرٹیز کے اوپر، ماشاءاللہ ان کی پرائرٹی عورت کا مقام ہے، ان کی پرائرٹی ڈسیبلٹیز ہے، ان کی پرائرٹی بریسٹ کینسر ہے۔ تو آئی ایم ہیپی کہ ہم ان پرائرٹیز پر ہم سب وقت گزار رہے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی کچھ ایریاز نگلیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پریسیڈنسی ایک اچھی جگہ ہے جہاں پر ہم ان پرائرٹیز پر محنت کریں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک صوبے میں ہم گئے اور وہاں پر ہم نے یہ پوچھا، اور چیف منسٹر صاحب بھی موجود تھے اور جو منسٹری اس کی ذمہ دار ہے وہ بھی موجود تھی۔ انہوں نے بڑے فخر سے ہمیں بتایا کہ ہم 30,000 ڈیفرنٹلی ایبلڈ بچوں کا خیال کر رہے ہیں۔ ہم بھی خوش ہوئے، وہ بھی خوش تھے، سب کو بتا رہے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ ہیں کتنے؟ دیکھو نا، 30,000 از اے نمبر جو اگر 60,000 ڈسیبلڈ میں تو بہت بڑا کام کر لیا آپ نے، اگر 30 لاکھ ڈسیبلڈ ہیں تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو لہٰذا یہ بھی غلط فہمی ہے لوگوں کو بیکاز آف لیک آف فگرز کہ کام کتنا ہوا اور کتنے کام کی ضرورت ہے۔ اس بیک گراؤنڈ کے بعد ایک چیز کا آپ اور ذکر کر دوں، پھر اس طرف جائیں کہ کرنا کیا ہے ہم کو۔ وہ یہ ہے کہ اس کا ایک نیا انداز ہمیں سوچنے کا اپنانا پڑے گا۔ اس بات کا آپ لوگوں نے ذکر کیا اور بڑا اہم ہے
کہ دس از ناٹ اے میٹر آف چیریٹی، اٹس اے میٹر آف ہیومن رائٹ. اگر عورت کی وراثت کی ہم بات کرتے ہیں تو اٹس ناٹ اے میٹر آف چیریٹی، وہ اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے قانون کے مطابق ہے. تو چیریٹی کے کانسیپٹ سے جب تک ہم نکلیں گے نہیں تب تک یہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اس پورے سیگمنٹ کو ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں. اگر عورتوں کو پاکستان کی مین سٹریم میں ہم نہیں لا رہے تو یہ تو پاکستان کی ضرورت ہے نا. یہ کوئی احسان یہ کوئی خیرات تھوڑی ہے جو ہم ان کو دینا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کی ضرورت ہے کہ قائد اعظم نے یہ کہا کہ کوئی ملک عورتوں کو اپنے پروڈکٹیو لائفز کے اندر لانے کے بغیر، معیشت کے اندر لائے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. تو یہ تو ہماری ضرورت ہے کہ عورتیں بھی مین سٹریم آف لائف میں آئیں. اسی طرح سے اگر 10% بھی ہیں تو ہماری معیشت کی ضرورت ہے کہ یہ مین سٹریم میں آئے. اچھا، اس کی وجہ بڑی صاف ہے اور میں بالکل گھبراتا نہیں ہوں، ہچکچاتا نہیں ہوں یہ بات کہنے میں کہ 3 ڈسیبلٹیز یا ڈفرینٹلی ایبلڈ کیفیات کو میرے ساتھ کمپیئر کر لیں. جو بینائی سے محروم ہیں ان کا دماغ عارف علوی جیسا تو ہوگا نا، بہتر ہی ہو سکتا ہے، مگر دماغ کے اندر تو کوئی کیفیت ایسی نہیں ہے. ہاؤ کین وی اگنور دیٹ انٹائر مائنڈ. اسی طرح سے جو سماج سے محروم ہیں ان کا دماغ بھی عارف علوی سے بہتر ہی ہو سکتا ہے. اس کو کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ یعنی معیشت کے اندر ہم انوالو ہی نہیں کریں ان کو. اور اسی طرح سے جو فزیکلی موو اباؤٹ نہیں کر سکتا اس کا بھی دماغ مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس کو بھی ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو یہ ضرورت ہے ملک کی کہ ان سب لوگوں کو پروڈکٹیو زندگی میں انوالو کرنا. اچھا، کیوں ضروری ہے اور بھی کہ اگر آپ انوالو نہیں کریں گے تو کار خیر ہی کرتے رہیں گے. انوالو کر کر ان کو سکلز دے کر ان کو اپنی روزی، اپنی عزت اور اپنا جو آئین کا وعدہ ہے ہر پاکستانی کے ساتھ، وہ آئین کا وعدہ آپ پورا کیسے کر سکتے ہیں جب تک آپ ان کو انوالو نہیں کریں؟ تو لہٰذا چیریٹی از ناٹ دی ایشو. لہٰذا یہ اسٹیٹسٹکس بے انتہا ضروری ہیں 2-3 کاموں کے لیے. ایک یہ کہ ان کی کچھ ہیلتھ نیڈز ہوں گی تو اسٹیٹسٹکس کے بغیر ہم اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ ان کی کوئی ایجوکیشن نیڈز ہوں گی اور کوئی امپلائمنٹ نیڈز ہوں گی. تو لہٰذا میں ان 2-3 چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک بچے سے ہم شروع کرتے ہیں گفتگو کو اور ایک بڑے تک لے جاتے ہیں. بچے کے ساتھ یہ ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں ڈفرینٹلی ایبلڈ، ان کی تعلیم کیسے ہوگی. ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ اسٹیٹ ان کے لیے الگ الگ اسکول بنائے. دنیا اس نتیجے پر پہنچ گئی، لہٰذا ہمیں ری انوینٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم 40 سال یہ کوشش کرتے رہیں کہ الگ الگ اسکول بناؤ اور پھر 40 سال بعد ہم آئیں اس کے اوپر کہ نہیں، انکلوزیو ایجوکیشن ہونی چاہیے. تو جو دنیا کر چکی ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. پاکستان کے اندر بھی ہم ان کو الگ تعلیم دیتے رہے اب تک. تو لہٰذا اب ہمیں ایک ڈائریکشن بدلنا ہے. اس کے لیے شفقت محمود صاحب منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ اور مختلف پروونشل آرگنائزیشنز کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں. یہاں کیا ضرورت ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ انکلوزیو ایجوکیشن کا فائدہ یہ ہے کہ عام بچوں کو احساس ہو کہ ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور ان کو بھی احساس ہو کہ معاشرہ اتنا آسان ہے نہیں. پروٹیکٹڈ ماحول سے ہم ان کو کمزور کر دیں گے اور اوپن ماحول سے ان کو معاشرے کی جو اچھائیاں برائیاں ہیں ان سب کا مقابلہ کرنا ہم سکھائیں گے. تو لہٰذا ان کو مین سٹریم آف ایجوکیشن میں ان کا ہونا بے انتہا ضروری ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، تو معاشرے کی نفسیات کو بدلنا پڑے گا. اس کے لیے ہم اور آپ کام کریں گے، اس کے لیے یہ کریں گے جتنا کریں گے ہمارا ہی اوپر ذمہ داری ہے. کیوں معاشرے کی نفسیات کو؟ صدر مملکت کراچی میں پرعزم افراد کے حوالے سے تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ معاشرے میں خصوصی افراد کو اہمیت دینا ہم سب کا فرض ہے. ایک بار پھر آپ کو براہ راست کراچی لیے چلیں گے جہاں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی پرعزم افراد کے حوالے سے تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. مثال کے طور پر غلطیاں کرتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، سب کچھ، وہ معاشرے میں ایکسیپٹیبل ہے؟ ایک نابینا جو ٹھوکریں کھائے گا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ جناب ایک طرف ہم اس کو آئسولیٹ کر دیں تو وی ول ناٹ ڈو دیٹ. تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ نیکسٹ اسٹیپ آتی ہے کہ جو ہم فائر ایکسٹنگوشنگ کر رہے ہیں اس کے اندر جن لوگوں کو ہم نے تعلیم وہاں تک نہیں دی تو کم سے کم سکلز دیں. تو اس کے اندر وی ہیو فاؤنڈ ویری انتھوزیاسٹک پارٹیسپیشن آف نیفٹیک اینڈ ٹیفٹیک. ان کو کسی نے اس طرف لایا ہی نہیں تھا. جب ہم نے نیفٹیک کو بلا کر گفتگو کی تو انہوں نے کہا جی ہم تو
یہ تو آپ نے ہمارے لیے ایک دروازہ کھولا ہے, ہم تو اس طرف توجہ ہی نہیں دے رہے تھے. تو اب ان کے ساتھ یہ طے ہوا ہے کہ وہ کورسز جن کی ضرورت ہے معاشرے کو, ان کورسز کے حوالے سے وہ بھی شروع کریں. بٹ وی ول ہیو ٹو کنٹینیوسلی پرسو دم. اسی طرح سے ٹیفٹا کی بات ہوئی. اچھا, پھر آپ نے جب سکلز دے دیں تو ایک اور کیفیت ہے کہ اب ان کی امپلائمنٹ کا کیا ہو. تو قانون موجود ہے, مگر اس قانون کے نمبر پورے ہی نہیں ہوتے. یعنی اگر 2% بھی ہے نا, تو اس وقت 2% ڈسیبلڈ لوگ ود ایڈیکویٹ سکلز ہے ہی نہیں. تو لہٰذا سکلز دینا اور اس جگہ پر ایک میچ میکنگ کرنا کہ انڈسٹری کو, ہم بھی کہہ رہے ہیں بینکس کے ساتھ, مائی سیلف اور مسز سمینہ الوی کئی ایک ملاقاتیں ہوئی, اسٹیٹ بینک گورنر کے ساتھ ہوئی, بینکوں کے چیفز کے ساتھ ہوئی, اور وہ بھی اپنے اعتبار سے پروگریس کر رہے ہیں. مگر ہم جابز آئیڈینٹیفائی کریں, جابز آئیڈینٹیفائی کر میچ میکنگ کریں جو لوگ کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ ڈائریکشن ہے جو بڑا ضروری ہے. یہ وہ فائر ایکسٹنگوشنگ ہے, کیونکہ جو لوگ اس عمر کے آ گئے ہیں جن کو جابز دی جا سکتی ہیں, ان کی سکلز کو میں تعریف کرتا ہوں کراچی الیکٹرک کی, کہ انہوں نے اپنے کال سینٹر کو اس طرح سے کیا. کراچی کے اندر KFC ہے, انہوں نے اپنا ایک آؤٹ لیٹ جناب ٹوٹلی ہیئرنگ امپیئرڈ کے ساتھ کیا. ہماری اور آپ کی کوششوں کی وجہ سے ٹیکسٹائل انڈسٹری نے ہیئرنگ امپیئرڈ لوگوں کو رکھا, اور ہر ایک جگہ سے رپورٹ یہ ہے کہ آر ڈفرینٹلی ایبلڈ پیپل آر بیٹر پرفارمرز, کیونکہ ان کو اپارچونیٹی دی. اس اپارچونیٹی کو وہ جانے نہیں دینا چاہتے. تو یہ جو میچ میکنگ ہے اس کا بھی ہم کو اہتمام کرنا پڑے گا. اور بہت ساری کیپیسٹیز ہیں, میں ٹرانسجینڈرز کو بھی یہاں ویلکم کرتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی جو ہے, آپ بالکل مت بھولیے گا, پاکستان کی ترقی ڈیپلی لنکڈ ہے کہ ڈپرائیوڈ لوگوں کو, ڈپرائیوڈ سیگمنٹ کو اپنے ساتھ ملا کر چلو. ممکن ہے شروع کے 5-6 سال اسی محنت میں گزریں. احساس پروگرام دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ بھی برکت ڈالتا ہے کہ جب آپ غریب کا, نادار کا, پریشان حال کا اگر جب آپ احساس کریں گے, ممکن ہے کووڈ نے ہمارے یہاں اتنا بڑا حملہ اسی وجہ سے نہیں کیا کہ اللہ کو ہمارے پر اسی بات پر رحم بھی آیا کہ ان کے ساتھ ان کا میں خیال رکھوں. تو دیکھو, جب آپ کمپریہنسولی, جو اسلام کی اصل سپرٹ ہے, اصل سپرٹ ہی یہی ہے کہ ڈپرائیو سیکٹرز کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا. یہ عبادات اصل سپرٹ بھی ہے, صرف یاد دہانی کے لیے. اصل سپرٹ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق کیا ہو, میں کیا زبان استعمال کروں, آپ کے کیسے ساتھ چلوں. اصل سپرٹ, اصل مذہب اسی کا نام ہے. اور اس کو اگر ریاست کے لیول پر اگر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آئے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایونیوز, اپارچونیٹیز موجود ہیں. اس کے اندر جو بیت المال کا ہمارے ساتھ کوآپریشن تھا, اون عباس صاحب نے بڑا کام کیا. ناؤ ہی از بیکم اے سینیٹر. بٹ اینی ہاؤ, یہ چھوٹا کام نہیں ہے, بہت بڑا کام ہے. اٹس ناٹ شارٹ ٹرم ورک, اٹس اے لانگ ٹرم ورک. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈپینڈنس نہیں بنا رہے, ہم اپنی اکانومی کے اندر ایفیکٹو پیپل, ایفیکٹو لوگوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں. کسی کی سکلز کم ہے, مثال کے طور پر جب آپ تعلیم دیتے ہیں نا, تعلیم نہ دیں تو وہ مزدوری کا کام کرتا ہے, صرف سکل سکھا دیں تو ڈرائیوری اور کارپینٹری ہوگی. تعلیم دے دیں تو اپنے آپ کو وہ ایلیویٹ کرتے چلے جائیں گے. یہی چیز ہم نے مائکرو لیول پر ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کے ساتھ کرنی ہے, تاکہ دے بیکم اے پارٹیسپیٹیو ممبر آف سوسائٹی, اینڈ ناٹ ایز اے میٹر آف چیریٹی بٹ ایز اے میٹر آف فنڈامنٹل ہیومن رائٹ. اینڈ دیٹ از واٹ نیا پاکستان از آل اباؤٹ. تھینک یو, بہت شکریہ.